السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے صراط مستقیم، یعنی وہ سیدھا راستہ جس کی دعا ہم سب مانگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارا موضوع شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے قرآن کی اس ایک طاقتور دعا سے جو شاید دنیا میں سب سے زیادہ دہرائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک انسان کی اپنے رب سے رہنمائی کے لیے ایک گہری پکار ہے۔ تو اس دعا کے گہرے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کے لیے یہ دعا کیوں اتنی اہم ہے۔ پھر یہ جانیں گے کہ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا، اس پر چلنے والے کون لوگ ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ راستہ ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دعا کی۔ دیکھیے، یہ دعا ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ سیدھا راستہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں خود بخود مل جائے۔ نہیں، یہ تو انسان کی اپنے بنانے والے سے رہنمائی کی ایک گہری خواہش اور ضرورت کا اظہار ہے۔ یہ ماننا ہے کہ ہم اکیلے اپنی منزل کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر دعا کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے نا، وہ اس درخواست کو اور بھی واضح کر دیتی ہیں۔ یہ راستہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور کن کا نہیں ہے؟ ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو یہیں سے دو راستوں کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور یہ جو فرق ہے نا، یہ ہمیں آگے قرآن میں بار بار نظر آئے گا۔ اچھا، تو ہم نے ہدایت کی اہمیت تو سمجھ لی، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ وہ کون سا راستہ ہے جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں؟ دیکھیں، عربی میں الصراط المستقیم کا مطلب ہی ہے سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی موڑ، کوئی کجی، کوئی بھٹکنے کا امکان نہ ہو، بالکل سیدھا۔ تو یہ صرف کوئی سڑک یا گلی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے، ایک واضح، سیدھا اور اللہ کی طرف سے بتایا ہوا طریقہ۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ راستہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ کوئی پتھر کی سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اصولوں پر چلنے کا نام ہے، جیسے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، دین ابراہیمی پر چلنا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، اور بہت سے راستوں کے بجائے صرف اللہ کے ایک ہی راستے کی پیروی کرنا، اور ہاں، انصاف قائم کرنا۔ یہ سب مل کر صراط مستقیم بناتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ایک سیدھا دین، ابراہیم کا عقیدہ، یعنی اس راستے کی بنیاد ہی خالص توحید پر ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت پر، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، جب بھی کسی راستے یا سفر کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی مسافر بھی ہوگا، کوئی رہنما بھی ہوگا، اور راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روحانی سفر میں کون کون شامل ہے۔ قرآن کے مطابق اس سفر میں سب سے بڑا اور حتمی رہنما خود اللہ ہے۔ وہی ہے جو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی وہی ہے جو کسی کو بھی شک اور پریشانی سے نکال کر واضح اور روشن راستے پر ڈالتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ قرآن میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جنہیں یہ رہنمائی ملتی ہے، جیسے کہ انبیاء اور ان کے گھر والے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہو، اور وہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ لیکن یاد رہے، یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کھلا دشمن بھی ہے۔ شیطان نے اللہ سے صاف صاف کہا تھا کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان انسانوں کی گھات میں بیٹھوں گا، یعنی وہ اس راستے سے بھٹکانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صراط مستقیم کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے نا، قرآن ایک بہت ہی زبردست طریقہ استعمال کرتا ہے۔ وہ دو الگ الگ طرح کے مسافروں کا موازنہ کرتا ہے، ایک جو سیدھے راستے پر ہے اور دوسرا جو بھٹکا ہوا ہے۔ آئیے اس فرق کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر اصل فرق ہے کیا؟ ایک وہ شخص جسے ہدایت مل گئی ہو اور ایک وہ جو بھٹک رہا ہو، ان میں کیا فرق ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب بہت ہی گہری اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویری مثالوں سے دیتا ہے۔ یہاں جو موازنہ کیا گیا ہے نا، وہ بہت کمال کا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو بالکل سیدھا چل رہا ہے، پورے اعتماد، وہ انصاف کی بات کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو منہ کے بل گرا ہوا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ گونگے کی طرح ہے، کچھ نہیں کر سکتا، الٹا دوسروں پر بوجھ ہے۔
تو یہ مثال ہمیں صاف صاف دکھاتی ہے کہ ہدایت یافتہ زندگی میں کتنی وضاحت اور مقصد ہوتا ہے اور گمراہی میں کیسی بے بسی اور الجھن ہوتی ہے۔ اچھا، ہر راستے کی کوئی نہ کوئی منزل تو ہوتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو الگ الگ راستے ہیں یہ اپنے مسافروں کو آخرکار لے کر کہاں جاتے ہیں۔ دیکھیں، سیدھے راستے کا یہ سفر اصل میں ایک تبدیلی کا سفر ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسان کو ایک حالت سے نکال کر ایک بہت بہتر اور روشن حالت کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، یہ راستہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی منزل روحانی ترقی ہے، علم ہے اور ہر طرح کی الجھن سے نکل کر ایک واضح زندگی ہے۔ اور جو لوگ اس راستے پر چلتے رہتے ہیں ان کے لیے ایک خاص منزل ہے، ایک ایسی منزل جس کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، اور وہ منزل ہے دارالسلام، یعنی سلامتی کا گھر۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا غم، ہر طرح کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بس مکمل امن اور سکون۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ اسے قرآن میں صراط الجحیم کہا گیا ہے، یعنی جہنم کا راستہ، اور ظاہر ہے اس کی منزل سزا اور عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ تو آخر میں قرآن ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے جو اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون زیادہ بہتر ہدایت پر ہے، وہ جو منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہے یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر بالکل سیدھا چل رہا ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کون سا راستہ چن رہے ہیں۔